السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کا انشاءاللہ یہ ہفتےواری اجتماع، ہمارا آج کا موضوع، آج کا ٹاپک ریاضت اور مجاہدہ، اس پر ہوگا انشاءاللہ۔ ریاضت یعنی مجاہدہ، مجاہدہ کا مطلب ہے محنت کرنا، مشقت اٹھانا، محنت کرنا۔ تو ایک مرید کے لیے مجاہدہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور محنت کرنا، مجاہدہ کرنا اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس سے روحانیت کتنا اجاگر ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ہمارے لیے یعنی اللہ کے لیے جو مجاہدہ کرتا ہے، پھر اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو کون سے راستے؟ تو آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ریاضت اور مجاہدہ پر ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ پھر اللہ پاک ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور کرم فرما اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم آئے ہیں دنیا میں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ گھر سے ہم نکلے تو خانقاہ میں آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ہمارا ارادہ تھا، مقصد کے لیے۔ گھر سے بھی ہم نکلتے تو بلا مقصد سے نہیں نکلتے، کوئی وجہ سے نکلتے ہیں، کام کی وجہ سے، سودے کی وجہ سے، کاروبار کے سلسلے میں، کسی سے ملاقات کے سلسلے، تو کوئی نہ کوئی مقصد ہمارا دنیا میں بھی آپ دیکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان اور جنات کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت بغیر پہچان کی نہیں ہوتی، یاد رکھیں بھی۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت بغیر پہچان کے نہیں ہوتی، پہچان کو معرفت کہتے ہیں۔ تو اب عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے ہم پر اور کرم فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ بس جاؤ اور پہچان لو، دنیا میں چاند کو دیکھ کر پہچان لو، تاروں کو دیکھ کر پہچان لو، ایسا کہ پہچانا جا سکتا ہے اس کی معرفت کو، لیکن اللہ کا کرم دے کے پھر اللہ تعالیٰ نے اور یہ کرم فرمایا کہ نبیوں کو ہمارے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام آئے اور پہچان کرا کر گئے رب کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سارے نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب کا پیغام ایک تھا، توحید کا۔
کہ اللہ ہے اور ایک ہے اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی پہچان انبیاء علیہ السلام کرا کر گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا، دین ایک تھا، توحید مکہ مقصد ایک تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں کو بھیجا کیوں؟ کسی ایک نبی کو بھیجتا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر اتنے انبیاء علیہ السلام کیوں آئے؟ ایک جب سارے نبیوں کا مذہب اور پیغام ایک ہی تھا، تو پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کیوں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ذرا ذہن میں بٹھا لے، ہو سکتا کوئی آپ سے سوال کر لے یا پھر آپ کو خود وسوسہ ہے، جب سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا تو اتنے انبیاء کیوں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے پیغام تو ایک ہی دیا، توحید کا، لیکن ان کے جانے کے بعد اس پیغام کو جو ہے ان کے ماننے والوں نے اس کو قدر نہ کی، اور قدر نہ کر اس میں جو ہے گڑبڑ کر دیا، ملاوٹ کر دی، جیسا کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس چھوڑ کر گئے، پھر انہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بس ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی مرضی سے توریت کے اندر ملاوٹیں کر دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، پھر داؤد علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پھر انہیں کے ماننے والوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ داؤد زبور میں اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دی۔ قرآن میں ایک جگہ نے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی ان حرکتوں کا ذکر فرمایا۔ وہ لوگ چند پیسوں کے لیے توریت سے مسئلہ نکال کر اپنی طرف سے مسئلہ نکال کر بتا دیتے تھے، چند پیسوں کے لیے، یہ سمجھے کہ فتویٰ جو ہے پیسے کے دو کر بدل جاتا تھا۔ یہودیوں کا طریقہ تھا، عیسائیوں کا، کہ پیسے کے خاطر فتویٰ بدل دینا، مسئلہ بتانا، اس کی تعویل کر دینا، نہیں یہ ایسا تو لیکن اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ جو کاش کبھی ہمارے پاس بھی کچھ دھوکے باز بٹے باز مولوی، جو مولوی کہنے کے لائق نہیں ہوتا، جس کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ اسی طرح کی حرکت کرتے تھے، نہیں معاف کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ بھی فتویٰ ہے، وہ بھی فتویٰ ہے۔ تو خیر پیسے کے لیے ایسی حرکتیں یہود اور نصارہ کرتے تھے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت وہ ہر کام کرے گی جو پچھلے دور کے لوگ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پہلے کے دور میں بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں۔ پھر حضور اس کو اور آسان کر کے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح جوتے کو آجو باجو رکھ دیا جاتا ہے نا، تو گناہوں میں بنی اسرائیل اور میری امت ایسے ہو جائے گی، اتنے تو وہ حرکتیں پہلے کرتے تھے، آج بھی کچھ بکے ہوئے مولوی ہے۔ تو خیر تو جب گڈمڑ ہو جاتی، جو نبی پیغام دے کر جاتا اس کو پھر نبی کے جانے کے بعد انہی کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے آتے جو اس کو ملاوٹ کر دیتے، لوگوں کو حق کا پیغام نہیں پہنچاتا، تو پھر اللہ پھر دوسرے نبی کو بھیجتا۔ سمجھے اب نبیوں کی ضرورت کیوں پڑی ایک کے بعد دیکھ، پھر وہ نبی آتے، پھر وہ اس کو سنبھالتے سمجھاتے، پھر وہ پہلے نبی کا پیغام صحیح طور پر بتاتے، پھر وہ جب تک رہے خاموش ان کا دنیا سے جانے کے بعد پھر انہی کے ماننے والوں میں پھر آئے، پھر اس میں گٹ مٹ کرتے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اس لیے آتے رہے کہ ان کے جانے کے بعد وہ مذہب وہ توحید جو انہوں نے سمجھا کر گیا تھا اس میں ملاوٹ کر دی گئی تھی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام آئے، اور آپ نے جو قرآن حدیث ہمیں صحابہ کو سمجھایا، جو ذمہ داری صحابہ کو دی، حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر صحابہ اتنے عادل، اتنے سچے، اتنے ستھرے ہیں کہ انہوں نے اس میں کچھ گڑبڑ نہیں کی۔ صحابہ کی یہ بھی شان ہمیں سمجھ میں چاہیے۔ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے 10 پارے نکال دیے تھے، 20 پارے نکال دیے تھے، وہ نفر آیت، میں نے کہا اگر نکال دیے ہوتے تو پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا۔ لیکن خاتم النبیین ہمارے آقا علیہ السلام، قیامت تک کوئی نبی، جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اب جو امت اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تیار کرنا چاہ رہے تھے وہ صحابہ کی شکل میں تیار ہو چکے تھے۔
انہوں نے پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کی، بالکل سچائی اور ایمانداری کے ساتھ وہی دین کو تابعین تک پہنچایا، تب تابعین نے بھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، وہی دین کو تب تابعین کے پاس پہنچا، پھر انہوں نے اولیاء اللہ نے ہم تک پہنچا۔ انشاءاللہ یہ دین قیامت تک رہے گا، اس میں کوئی گڈ مڈ اور گڑبڑی نہیں ہے۔ اگر اس میں معاذ اللہ جو شیعہ کے کہنے کے مطابق 10 پارے کم ہو جاتے تو پھر دین کا ہوتا، تو یہ بھی ہمیں بات سمجھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ مقصد کو ذہن میں رکھیا۔ اور ہمیں تو اتنا تو معلوم ہے صرف عبادت نماز کا نام نہیں، نماز تو ہے عبادت، نماز روزہ حج زکات، اس کے علاوہ ماں باپ حلال روٹی کمانا بھی عبادت ہے، اور جو ہے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، اولاد کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کسی اہل ایمان یعنی مومن کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت میں ساری چیزیں آگے، صرف نماز کی طرف ذہن نہ لے جائے، ساری چیزیں عبادت میں آگئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر کرم یہ فرمایا کہ عبادت کس کی کرنا ہے، اس کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ کس کی عبادت کرے ہو؟ تو وہ رب ہے، تو رب کی پہچان ہو، وہ ہے کون، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ ایک ہے، اس کی صفات، اس کی ذات کے متعلق کچھ باتیں جاننا ضروری تھا۔ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا نبیوں کو بھیجا۔ اب نبی کے ذریعے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ اور سارے نبیوں نے آ کر یہی کہا کہ اللہ ہے، ایک ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائے، حضور نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، لیکن سب نے، سارے نبی سن کر کہے، میرے اور آپ کے آقا نے دیکھ کر کہا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص یا خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات آپ کو اپنا دیدار فرمایا۔ اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہی انسان کے، کیونکہ یہی انسان کے دشمن ہے، اور یہ دشمن جو ہے دو ہے، وہ ہے نفس اور شیطان، جو تمہیں سیدھا راستہ چلنے سے، جو اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ یعنی دعا کرو اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، تو سیدھا راستے سے مراد اللہ تک پہنچے، ٹھیک ہے، تو اللہ تک پہنچے۔ اب اللہ تک پہنچے کیسا جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا دامن پکڑ لو جو مجھ تک پہنچ گئے، جو مجھ تک پہنچ چکے۔ تو لہٰذا اللہ کے وہ نیک اور محبوب بندوں کا دامن، ایک مرید مرشد کا مرید ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ رب تک پہنچے اللہ کو، کیونکہ مرشد بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں پھر ایک سوال آ سکتا ہے، کیونکہ وسوسے ڈالنے والے جنات اور انسان ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سورہ ناس میں الذی یوسوس، وسوسے ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ من الجنۃ، جنات، والناس، اور انسان دونوں بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ جب اللہ ہم کو ہماری عبادت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر نبیوں کو بھیج کر اس کی پہچان بھی ہمیں کروائی ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورے بات سمجھا دی ہے، پھر ہمارے پیچھے شیطان اور نفس کو کیوں لگایا؟ سوال ہوتا ہے اپنے آپ میں، یہ شیطان اور نفس کو کیوں لگایا؟ یہ نہیں ہوتے تو پھر ایک روایت ملتی ہے کہ، اب یہ روایت بزرگان دین سے میں نے سنا تھا، اور یہ صحیح میرے علم میں تو نہیں ہے، میں بزرگوں سے سنا تھا، لیکن اگر میں یہ روایت سناؤں تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت میں اس کو شمار کر سکتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کرامت۔ اور روایت کون سی ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے مسجد نبوی کو، تو آپ کو شیطان نظر آیا،
تو آپ نے اس کو پکڑا اور ایک ستون سے باندھ دیا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک یعنی ستون ایک پلیئر سے اس کو باندھ دیا اور نماز کے لیے چلے گئے. نماز فجر کے بعد جتنے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی جگہ بیٹھے، کوئی اٹھ کے باہر نہیں جا رہا، سب ذکر کر لیتے بیٹھے، عبادت کرتے بیٹھے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا علی تم نے کیا کر آیا؟ بولے یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں کرا، میں تو سیدھا آیا. بولے راستے میں کس کو بند کرا؟ غیر دان نبی نے پوچھا، بولے ہاں حضور شیطان ابلیس مجھے نظر آتا، میں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا اور اس لیے تو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو جا کر کھولو. تو مولا کائنات نے اس کو جا کر کھول، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کرو، اللہ نے اس سے بھی وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں قیامت تک تجھے زندہ رکھوں گا، ہے نا. وہ وعدہ کیا نا ابلیس نے کہ مجھے اس قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ٹھیک ہے مہلت دی، وہ ختم ہونے والا ہے. اس کو اللہ نے مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے مہلت میں نے دی. اور شیطان نے کہا ٹھیک ہے مہلت دی مولا، تو اب میں صراط المستقیم کی جگہ پر بیٹھوں گا، سیدھے راستہ جو تیرے پاس ہے وہیں پر آ کے بیٹھوں گا پیچھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو کہ آپ اہل سنت و جماعت کے لوگ کو ہی سب سے زیادہ وسوسے اور بھٹکایا جاتا ہے. اور جو اہل حدیث ہوتے ہیں وہاں بھی وہ تو خوب نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، خوب قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، روزے رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کو بھٹکاتا کیوں ہے شیطان؟ کیوں نہیں بھٹکاتا؟ اس لیے نہیں بھٹکاتا کہ وہ شیطان کے راستے پر ہے اور ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں پریشانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ سیدھے راستے پر ہیں. تو کہیے تو ابلیس کو اور نفس کو کیوں بنایا؟ یہ ہمارا امتحان کے لیے بنا، کیونکہ سب چیز اگر آسانی سے مل جاتی ہے. آپ بھی دیکھیں دنیا داری میں بھی مسئلہ ہے، اگر ہر کوئی بندے کو کوئی چیز آسانی سے کر تو اس کی قدر نہیں ہوتی. ارے بولے یار اتنا آسانی سے اس کا ہم کام کر دے اس کو اس کی قدر نہیں ہے. وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک جملہ مشہور ہے کہ گدھے کو زعفران کی کیا قدر. تو ہر چیز آسانی سے مل جاتی تو ہمیں کیا قدر ہوتی اس کی اہمیت. جب ہم بڑی مشکل سے محنت سے مشقت سے کوئی چیز کو حاصل کرتے ہیں نا تو اس کی اہمیت ہمارے اندر بہت اہمیت کی چیز ہے. اس کے لیے مجھے کتنے دن محنت کرنا پڑا، کتنا صبر کرنا پڑا، کتنا غصہ پینا پڑا، کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑا، اس کے بعد مجھے یہ چیز ملی ہے. تو جو چیز محنت اور مشقت سے ملتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے نا. تو اگر جنت یوں ہی مل جاتی، جنت جو ہے نا ہمارے ابا کی، دادا کے، نانا کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور یہاں تک فرما کہ ہم نے اہل ایمان کے مال اور جان دونوں کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا. جب ہم خود کا مال ہمارا نہیں ہے، ہماری جان ہماری نہیں ہے، تو جنت کیا ہے؟ جنت تو رب کی بنائی ہوئی ہے. تو جنت تک پہنچنا تو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، نفس سے، شیطان سے، اس کے وسوسوں سے بچنا پڑے گا. اور اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ پاک نے اس یعنی نفس اور شیطان سے ہم کیسے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ شیطان ابلیس اتنا خطرناک ہے کہ جب سرکار سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے آ کر جب بھٹکانے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے. اور جنگل میں کیوں بیٹھا جاتا ہے میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ایک نور اجالا سامنے ظاہر ہوا اور اس نور سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں تیری عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہوں. آج سے میں اس عبادت کا یہ انعام دیتا ہوں کہ تجھ پر نمازیں معاف کر دیتا ہوں، تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب نماز حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز سجدے کی حالت میں اپنے رب قربانی پیش کی، تو میں کون ہوتا ہوں؟ غوث پاک سمجھ گئی یہ ابلیس ہے. آپ اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب پڑھا تو وہ نور اجالا تھا وہ دھواں ہو گیا، کالا کالا. اور اس دھوئیں سے پھر آواز آئی، اے عبد القادر
تجھے کو تیرے علم نے بچا لیا، یعنی تجھ کو معلومات تھی، تو جاہل نہ تھا معاذ اللہ، تجھے علم تھا، تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابلیس پھر مجھے تو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ یقیناً اگر علم کرتا یہ بول دیتے بس ہاں مجھے معلومات ہے علم ہے، تو یہ تکبر کی بات ہوتی، یہ تکبر کی بات ہوتی، ہاں مجھے علم تھا میں بچ گیا، نہیں، تکبر ہوتا ہے اس میں، اور تکبر اللہ کو پسند۔ تو یہ غوث پاک نے کیا مزاج دی، فرمایا نہیں مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، اللہ پاک نے بچا لیا ہے۔ تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا یا غوث پاک میں نے 300 مرتبہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کی۔ غوث پاک کو ابلیس نے کتنے مرتبہ کوشش کی؟ 300 مرتبہ، اور وہ کہتا ہے آخری ہتھکنڈہ یہی تھا میرا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کر بتایا، اور اس ہتھکنڈے سے میں نے بڑے بڑے ولیوں کو بھٹکا دیا لیکن آپ کو نہیں بھٹکا سکا۔ تو آپ نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا فضل ہے، تو نے مجھے اس کے ہر ہتھکنڈے سے محفوظ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس اتنا کیا ہے، ابلیس کی طاقت دیکھیے آپ، ابلیس کو اتنا پاور اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے جا کر آ سکتا ہے، اور وہ چاہے تو عورت بن سکتا ہے، آدمی بن سکتا ہے، پہاڑ بن سکتا ہے، جھاڑ بن سکتا ہے۔ تو یہ شریر اب ابلیس کو اتنی طاقت دی کس نے؟ یقین اللہ پاک نے دی۔ جب اللہ مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے تو اپنے محبوبوں کو کتنی طاقت دیتا ہوگا؟ یہ بھی ذرا آپ اس کو ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو، مردودوں کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے تو محبوبوں کو کتنی طاقت دیتا ہوگا۔ خیر، ایک تو ابلیس ہمارا دشمن، قرآن میں ایک نہیں کئی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو بھی اچھی طرح ذہن میں بیٹھا۔ جس طرح ہم اپنے ایک ظاہری دشمن سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور بچ کے نکل جاتے ہیں تاکہ محفوظ رہے اس کے وار سے، اس کی حرکتوں سے، تو یہ تو قرآن اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ ابلیس تمہارا چھپا ہوا نہیں، کھلا دشمن ہے۔ چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کھلا دشمن کو تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو اس سے کیسے نہیں بچ، بالکل بچنا چاہیے اس کی شرارت سے۔ اور ابلیس کا بھی استاد نفس ہے، ابلیس کا بھی استاد کیا ہے؟ نفس ہے، کیونکہ ابلیس کو شیطان کو مردود بنانے کے پیچھے نفس کا ہاتھ تھا۔ کس کا ہاتھ تھا؟ نفس، کیونکہ جب شیطان فرشتوں کا سردار تھا، توحید کا ماننے والا تھا، اللہ کی عبادت خوب کرتا تھا، تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو سارے فرشتے سجدہ کرے، لیکن یہ اکڑ گیا۔ اگر ہم کچھ غلطی کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، ابلیس نے ہمیں بھٹکا دیا، لیکن یہاں تو کوئی ابلیس بنا نہیں تھا نا، ابھی ابلیس نہیں بنا تھا، شیطان نہیں بنا تھا، تو اس کو کس نے بھٹکایا؟ یقیناً ابلیس کو یعنی مردود بننے کے لیے اس کے پیچھے اس کا نفس تھا، نفس نے اس کو بھٹکا دیا، اور وہ فرشتوں کا سردار جا کر ابلیس بن گیا، مردود بن گیا۔ تو یہ دو چیزیں نفس اور شیطان یہ ہمارے ساتھ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی آپ کا ساتھی، اس کا نام قرن کچھ نام ہے اس شیطان کا، وہ جو آپ کی آنکھ پر نہیں آتا، آپ کو تکلیف نہیں دیتا، وہ وسوسے ڈالنے والا کام کرتا ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا رحمت کونین سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں، لیکن وہ مجھے دیکھ کر ایمان لا لیا۔ حضور نے فرمایا مجھے تو یہ نفس اور شیطان جو ہمارے ساتھ لگے، اس کو اب پھر ایک سوال میں آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اتنی مشکل کو انسان بنایا، پھر اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر نبیوں کو بھیج کر اس کی معرفت دلوائی، یہ سب دلوایا، لیکن یہ دو کو چھوڑا کیوں؟ بولے یہ محنت، یہ امتحان ہے، اور امتحان بولے ہم امتحان کے قابل، ہم دعا کریں یقیناً ہم جیسے بزرگان دین جیسے صحابہ نے امتحان دیا ہم اس قابل نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے،
ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہمیں سخت امتحان سے ہماری حفاظت فرما. لیکن جو ہے امتحان کے بارے میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ یہاں پر کہا ہے کہ جو جس کا کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، امتحان اس کا اسے ویسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر اگر ایک آدمی 50 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر 1 کنٹل کا وزن ڈال دے. نہیں، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی طرف اشارہ فرما، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان پر اس ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے نا، ان کے جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو لہٰذا جتنا یوں سمجھے کہ فرسٹ کلاس والے کا امتحان الگ ہوتا ہے، سیکنڈ والے کا، تھرڈ والے کا، تو ہمارا امتحان اور ہے، بزرگوں کا امتحان اور ہے، صحابہ کا امتحان اور ہے. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھے، امتحان کے لیے نفس و شیطان ہے ہمارے پیچھے. پھر اللہ کا کرم دیکھیں، ہمیں امتحان دینے کے لیے تنہا میں نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں یعنی مجھ تک آنے کی کوشش کرتا ہے، جو مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، میں ان کے راستے کو آسان کر دیتا ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ہے راستے کو آسان کر دیتا. لہٰذا یہ راستہ ہمارے لیے اللہ پاک آسان کر دیتا ہے جب کوئی اہل ایمان اللہ تک پہنچنے کی کوشش، یعنی اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے تو اللہ پاک بھی ہماری مدد فرماتا ہے، ہمارے پر کرم فرماتا ہے. تو شیطان اور نفس کو کبھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈر یقیناً اللہ کا ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھیں اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کرے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات فرمائی. اور 4 چیزیں جب پیدا کریں گے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. پہلی چیز علم ہے. کیا ہے؟ علم حاصل کریں. اور علم کم سے کم ہر مسلمان پر جو ہے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. یعنی ہر مسلمان کو عالم بننا، حافظ و قرآن بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کو خود کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اتنا علم تو اب جیسا کہ نماز ہم پر فرض ہے تو فرض علوم حاصل کرنا ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے. تو لہذا علم عبادت کو آسان کر دیتا ہے، علم عبادت کو آسان کر دیتا ہے. پھر علم کے بعد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوسرا عمل ہے. اپنے اندر عمل پیدا کرو. صرف معلومات کر لیے اور بیٹھ کے نہیں، عمل بھی کرو. علم اور عمل یہ 2 چیزیں یہ اپنے اندر پیدا کرو. پھر تیسرا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بھائی 2 چیزیں تم عمل کرو، علم عمل. اب تیسری چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. اخلاص کیا ہے؟ یعنی عاجزی، انکساری، دل میں نرمی کہ میں عالم ہو گیا، میں اتنا عمل بھی کر رہا ہوں، کوئی گناہ گار ہے فلاں فلاں نہیں. اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. یہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ تمہیں نمازی پڑھے، عاشق رسول کہے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنو. اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، چاہے وہ نیکی چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، جو نیکی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہو. یہ 3 چیز. لیکن چوتھی چیز امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لیکن اور ایک بات یاد رکھو، علم، عمل اور اخلاص، لیکن اور ایک چیز اپنے اندر پیدا کرو. وہ کیا ہے؟ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے خوف خدا. یعنی اللہ سے ڈر پیدا کرو. تو یہ بندے کے اندر عاجزی آتی ہے. آپ دیکھیں صحابہ میں، اب مجھے بتائیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے جن کو زندگی میں جنتی کہا، ان کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کے سامنے کوئی قرآن میں وہ آیات پڑھتا جن آیتوں میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو فاروق اعظم بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے تھے اور کئی دن تک بیمار رہتے تھے. تو یہ بھائی کیوں؟ علم نہیں تھا، علم تھا، عمل تھا، اخلاص تھا. علم، عمل، اخلاص رہنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہے. یہ بندے کے 4 خوبیاں ہمارے اندر. اب یہ پیدا کیسا ہوں گے علم کے بعد؟ تو یہ آپ کو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدہ یعنی محنت. مرید کے لیے باجا میں مجاہدہ کا معنی آپ کے سامنے
رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجاہدہ کیا ہے؟ تو نفس اور شیطان سے مجاہدہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. لیکن میں اور آسان کر ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفس اور شیطان یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. شیطان کا لفظ کیا ہے؟ تو شیطان، جیسا ہم کوئی شیطان کا نام لیتے ہیں، میں وہ گاڑی لے کے اندر آ رہے دیکھو باہر روکو، بولو گاڑیاں لے کے والوں کس کی گاڑی ہے، کون ہے، باہر رکھا لوگ پھول والوں کو بولو درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، شیطان، ہم جیسا شیطان کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں ہمارے دشمن ہیں، تو اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. بعض لوگ شیطان کا نام لیتے کہ ہمارے ذہنوں میں، آپ کے ذہنوں میں عجیب عجیب شکلیں آ جاتی ہوں گی، یہ لمبے لمبے دادا، اتنے بڑے بڑے بالا سینگا، یہ شیطان ہے. کیونکہ ہم یا تو فلم ڈراموں میں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایسے چیزوں میں ہم دیکھے تو ہمارا ذہن ہو جاتا ہے شیطان. تو شیطان حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ لمبے داتا ہے، ڈرونی شکل ہوتی مراد. اب یہ جو فلموں میں بناتے ایسی شکل نہیں ہوتی، واقعی اس کو جب دیکھے تو اس سے بچے والے کی روح نکل جاتی تھی، سمجھے نا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے ابلیس سے جب بحث کی تھی کس مسئلے پر، تو جب ابلیس آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا تھا تو آپ فرماتے جنید بغدادی میرا دل مارنا شروع ہو گیا اور جسم پہ رونٹے کھڑے ہو گئے تھے. ایک پہچان بتا رہا ہوں، ابلیس جب آتا ہے تو اس طرح کی ہمارے پاس کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو شیطان، اصل میں شیطان اس کا نام نہیں، یہ اس کی صفت ہے. شیطان کا اصل نام ابلیس ہے. کیا ہے؟ ابلیس ہے. قرآن میں ذکر آیا ابلیس کا. ابلیس اس کا نام ہے، اور اس سے پہلے اس کا نام عزازیل کچھ نام تھا جب یہ فرشتوں کا استاد بنتا تھا. جب یہ عزازیل سے مردود ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، تو اب اس کا لفظ، اس کو لقب ہے ابلیس. اور یہ ابلیس کے اندر ایک خوبی ہے، اس خوبی کا نام کہتے شیطان. کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان. اب شیطان یہ اس کی صفت کا نام ہے، ذات کا نہیں سمجھے آپ؟ صفت اور ذات میں فرق ہوتا ہے. آپ جیسا کہ جو ہے اب آٹو چلاتے ہیں جناب، الحمدللہ حلال روٹی کما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اب جو آٹو چلا رہے ہیں ان کی صفت ہے. ارے بھائی آٹو چلانے والا تو اس کا نام تھوڑا ہی ہو، وہ ان کی عادت ہے، وہ آٹو چلا رہے ہیں. کوئی میکینک ہوتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے، تو الیکٹریشین کو بلاؤ، میکینک کو بلاؤ، یعنی اس کے اندر یہ خوبی آ کے وہ میکینک ہے، یہ الیکٹریشین ہے، فلاں فلاں ہے، لیکن وہ ذات اس کی نہیں ہے. ذات الگ ہوتی ہے، خوبی الگ ہوتی ہے. تو شیطان جو ہے یہ اس کی صفت کا نام ہے. ذرا اس کو بہت آسانی سے میں سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں ذرا سمجھے آپ. یہ اس کی صفت کا نام ہے. تو اب شیطان کا لفظی معنی کیا ہے یہ سمجھے آپ، کہ ابلیس کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے. ابلیس کو شیطان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل نام چھوڑ کر اس کی صفت کو کیوں یاد کیا جاتا؟ اب جب ہم نے شیطان کا لفظ کتابوں میں چھانا تو ہمیں سرکار پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں شیطان کا معنی بتاتے ہیں. لفظ شیطان کا معنی غوث پاک نے بھی لکھا، فیروز اللغات میں بھی، اور کئی کتابوں میں. لیکن میں غوث اعظم کیونکہ ہم سلسلہ قادریہ کے ماننے والے، تو الحمدللہ ہم لفظ اب غنیۃ الطالبین سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو معنی میں بتا رہا ہوں. تو اب غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان شین اور تا، طوطے والی تا، شیطان بنا اس سے. اور شیطان شترنا سے بنتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے غور سے سنیں، شیطان یہ صفت ہے، ذات نہیں، یہ صفت ہے. شیطان یعنی دور ہونے والا. شیطان کا معنی کیا ہے؟
دور ہونے والا یوں سمجھے کہ دور کرنے والا، دور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمایا اور فرمایا دور ہو جا، تو اس کو کہا شیطان ہے تو۔ شیطان کا معنی کیا ہے؟ دور، جو اللہ سے دور، تو دور ہو گیا، تو اس لیے اس کو شیطان کہنے لگے۔ تو شیطان جو ہے نا یہی حرکتیں کرتا ہے، بندوں کو اللہ سے دور کرتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ شیطان یہ صرف ابلیس کا کام نہیں، شیطان جیسا کہ ابلیس بھی شیطان ہے، یعنی آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سورہ انعام میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کی امتحان کے لیے انسان جن کو بھی، جنات کو بھی بنایا ہے اور انسان شیطان کو بھی بنایا ہے، تو لہذا کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان سے مراد میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں اس کی صفت ہے۔ تو جو ابلیس تمہیں اللہ سے دور کرے تو وہ شیطان بنا، تو جو انسان بھی آپ کو اللہ سے دور کرے، اللہ کی عبادت سے دور کرے، وہ بھی شیطان۔ یعنی آپ کو جوئے کی طرف لے جائے، شراب کی طرف لے جائے، نماز چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، داڑھی کاٹنے کے لیے کہے، آپ کو جو ہے دین پر عمل کرنے سے روکے، تو سمجھاؤ وہ دوست نہیں شیطان ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، رسول پاک سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھے آپ کہ شیطان یعنی ابلیس والی صفت جو شیطان ہے وہ انسانوں کے اندر بھی رہتی ہے، تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم یہ جو دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے، اللہ کی پناہ میں ہمیں جانا چاہیے، یعنی اللہ اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان جن سے بھی اور شیطان انسانوں سے بھی۔ اور غوث اعظم فرماتے جب یہ کوئی دعا کرتا نا کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ ملے، شیطان جن سے بھی اور شیطان انسانوں سے بھی، تو اللہ فرماتا پھر میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں، اور اس کو اپنے، کیونکہ ہم رب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا، روایت میں آتا ہے 400 سال تک بدھ کی عبادت کیا۔ کتنے سال تک؟ 400 سال تک عبادت کرتا رہا، اور ایک دن حضرت سیدنا غریب نواز نے یا خواجہ بندہ نواز نے واقعے کو بیان فرمایا، ذرا ایمان تازہ ہوگا، زور سے سنیں اس بات کو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بندے نے 400 سال تک بدھ کی عبادت کی، اور اس کے بعد کیونکہ پہلے کے دور کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیا، ہاں کوئی 400 سال کی، 400-500 سال ایک نارملی بات تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی پہلے دور میں۔ اب حضور نے فرمایا میری امت کی عمر درمیان کو ہوتی ہے، یعنی 50-60 سال بہت ہو گیا۔ لہٰذا اب غور کرے، وہ شخص بیمار ہو گیا جو 400 سال کی بدھ کی عبادت کر رہا تھا، جب بیمار ہوا تو اپنے بدھ کے سامنے گیا، جا کر کہنے لگا اے بدھ، میں تیری عبادت 400 سال سے کر رہا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک کر دے۔ آواز نہیں ہے، دوسری بار کا آواز نہیں آئی، تیسری بار بدھ کا آواز نہیں آئی، اس کو بڑا غصہ آیا، میں 400 سال سے زور دیا، ہم تو 5 ٹائم کی نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، خیر اللہ میں آخری سانس تک عبادت کرنے والا بنا، تو 400 سال سے عبادت کر رہا تھا، آواز دے رہا، آواز نہیں آئی، اس کو بڑا غصہ آ گیا۔ اب عقل کے بولے نہیں، عقل کے تالے کھل گئے، اس نے کہا یہ چلو مسلمانوں کے رب کو پکار کر دیکھتے۔ وہ آیا اور آ کر کہا یا اللہ، روایت ہے مسجد کی طرف آ کے کہنا یا اللہ، غیب کے پردے سے دے، بول میرے بندے۔ اس نے کہا میں 400 سال سے جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے آواز نہیں دیا، اور یہاں جس کو آ کر پکارا ہوں وہ رب ہے، اس نے فوراً آواز دیا ہاں میرے بندے بول میں کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ اسی بات پر ایک کلمہ پڑھ کے ایمان بھی لایا اور اللہ کے نام پر جان بھی دے دی کہ رب کی طرف سے آواز آئی۔ تو لہٰذا ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو بندہ پکارتا ہے، اس کو دعا کے لیے پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت میں بھی لے لیتا ہے۔
بس ہم کیا ہے معلوم ہے، ہمارا یقین توکل اللہ سے کم ہو گیا اصل میں. جب سے یہ مشینوں پہ یقین ہو گیا ہے، فونوں پر یقین ہو گیا ہے نا، رب سے توکل ہمارا بڑا کمزور ہوتے جا رہا ہے. ورنہ رب تو ہے، جو اس کو پکارتا ہے اس کی طرف سے آواز ضرور آتی ہے اور اس کی طرف سے مدد ضرور ملتی ہے. لہذا ابلیس اتنا بڑا خطرناک ہے، اور شیطان انسان اور شیطان جن سے اگر حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ غوث پاک فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو. بولا محبت سے سبحان اللہ. اب اللہ کی پناہ میں دے دو تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. کس سے؟ شیطان جن سے بھی اور شیطان انسان سے بھی. بولیے یار سبحان اللہ. اب پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ان سے حفاظت میں آنا ہے تو اللہ کی پناہ میں لینا ہے، لیکن اللہ کی پناہ کیسے ملے گی؟ ہمیں کیسے محسوس ہو کہ ہم اس کی پناہ میں آ گئے؟ بھائی ہم مسجد میں آئے تو ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے بولتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو اللہ کی پناہ میں محسوس کیسے ہو؟ اللہ کی پناہ میں گئے، اللہ کس طرح اپنے پناہ دیتا ہے وہ ہمیں محسوس کیسے ہو؟ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ دینے کے لیے ذریعے بنا دیے. کیا بنائے؟ ذریعے بنائے. کیوں؟ وہ ذریعے کیا ہے؟ غوث اعظم کے دامن میں آنا اللہ کی پناہ میں آنا ہے، غریب نواز کے دامن میں آنا اللہ کی پناہ میں آنا ہے، بندہ نواز کے دامن میں آنا اللہ کی پناہ میں آنا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو پیر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے. یہ ذریعے ہے اللہ کے محبوب بندے اللہ کی پناہ کے. یہ کیا ہے؟ ذریعے ہے. یہ اللہ کی پناہ کی ہو، یہ اللہ کے آستانے. آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اللہ کی پناہ میں. کیوں؟ کیونکہ ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، اور صرف چاہت نہیں، ہم الحمدللہ عمل بھی کرنے والے ہیں. تو لہٰذا بزرگان دین کے آستانے اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا ہے بزرگان دین، پیر کیا ہے، بولے اللہ کی پناہ کے ذریعے ہے نا. اللہ پاک نے کوئی ایک اسپیشل قلعہ نہیں بنا کہ یہ میں نے قلعہ بنا دیا یہاں جو شیطان سے ہی بچاؤں گا، شریر انسانوں سے ہی بچاؤں گا. نہیں، اللہ نے ذریعے بنائے، حضور کا ذریعہ بنایا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہا قرآن میں کہ تم میری راہ میں وسیلے سے آؤ، ذریعے سے آؤ. تو لہٰذا ذریعے، یہ وسیلے، یہ اللہ پاک نے بنائے ہیں، کسی سنی عالم نے ایجاد نہیں کیے. اعلیٰ حضرت تو یہی تو سمجھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم ایجاد ہم نہیں کرتے، ایجاد تو خدا اور رسول کرتے، ہم تو صرف راستہ بتاتے ہیں. وسیلہ روزانہ بریلی والوں نے نکال لیا. ارے بھائی کیا انہوں نے پیدا کیا؟ یہ رب نے بنائے. کس نے بنائے؟ اب کئی آیتیں کئی حدیثیں اس کے لیے، اس کے دباؤ پہ ہیں. تو ہم شیطان مردود سے کیسا پناہ میں آ سکتے ہیں؟ شیطان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو یہ معنوں کو اس لیے ہے کہ ایک مجاہدہ کرنے والوں کو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے. ریاضت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والوں کو ان باتوں کا علم رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا. اب ایک شیطان کے بارے میں تو آپ سمجھ گئے، دوسرا ہے نفس. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھو نفس کیا ہے. نفس کے بارے میں شرح عقائد بڑی معتبر کتاب ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. شرح عقائد علامہ تفتادانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھا تھا. اور علامہ تفتادانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، جب یہ پڑھنے مدرسے گئے تھے تو ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا. یوں سمجھے کہ مدرسے میں سب سے کم ذہن کے آپ تھے، سبق آپ کو جلدی یاد نہیں ہوتا تھا. علامہ تفتادانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا ہوں. بہت کوشش کرتے سبق یاد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پورے مدرسے میں آپ مشہور ہو گئے کہ یہ بھائی ہمارے مدرسے میں سب سے زیادہ کن ذہن اگر کوئی ہے تو وہ یہ بندہ ہے. لیکن آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، آپ عبادت کا پڑھنے کا بڑا شوق تھا. آپ بہت محنت کرتے، یہاں تک کہ استاد آپ کو سامنے نہیں بیٹھاتے، دور بیٹھاتے. میں تجھے کتنا بھی محنت کرو تجھے یاد نہیں ہوتا. وہ کہتے استاد میں کوشش کروں گا. ہم کوشش کریں، یہی تو اللہ کہتا ہے نا قرآن میں، فینا لنہدینہم سبلنا. تم کوشش تو کرو. نہیں وہ حضرت کر سکتے میں نہیں کر سکتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ بھی وہ پیر کر سکتے میں نہیں کر سکتا، انہوں داڑھی رکھ سکتا ہے میں نہیں رکھ سکتا،
انہوں سنت نفل انہوں کر سکتے حضرت آپ نظر ڈال دو. نظر ڈالتے بھائی تم نظر ڈالے اور کہاں بیٹھے ہوئے؟ میں تو کوسے ہٹوں پر کہاں بیٹھے ہوئے رہتے تھے کہ ہے ان کا نظر ہے ان کی نظریں کرم ہو کے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب نہیں نظر ڈالے تو سستی بھی جاتی پھرتی بھی آتی ہے. یہ شیطان مسئلہ جاتا ہے. نظر کے ساتھ تھوڑی محنت بھی کرنا پڑتا ہے نا. نظر تو رہتی محنت بھی ہم کو کرنا پڑتا کوشش کرنا پڑتا. قرآن میں جب اللہ کہہ رہا ہے بزرگان دین خالی نظر ڈال دو میں ولی بن جاتا ہوں خود بن جاؤں کہ نہیں بیٹھے محنت بھی کرے. ہاں اور وہ نظر جس پر وہ کوئی کہے. اب غور کرے نفس کیا ہے. علامہ تفتدانی کے بارے میں بتا رہا تھا. علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح عقائد. دیکھیے یہ ہے کون کتنے بڑے بزرگ. جب کوئی سبق یاد نہیں ہوتا مدرسوں والے استاد ان کو پڑھاتے نہیں تھے دور بٹھا دیتے تھے. لیکن یہ رات میں اس دور میں چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ لیتے بیٹھے بہت پڑھ رہے بھول رہے دعا کر رہے کوشش کر رہے پڑھ رہے بھول رہے بہت محنت کر رہے. اچانک آپ رات میں پڑھتے بیٹھے دستخط دروازے پر کھٹکا آیا. آپ نے پوچھا کون؟ تو کون ہے؟ دروازہ کھولو. بولے نہیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے محنت کرنا ہے استاد کو سبق سکھانا ہے. جاؤ کون ہے؟ دروازہ نہیں کھولتا میں. تو پھر آواز آئی میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ. باہر آؤ حضور باہر کھڑے ہوئے. یہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے جانتے ہو یہ معاملات ہو رہا ہے. آپ فوراً کتابوں کے دروازہ کھولے تو دیکھے گھوڑ پہ حضور تشریف فرما اور بلا کر حضور نے اپنا لوہا پہ دہن ان کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد دوسرے دن بھائی آپ اندازہ کریں پورے اسکول میں یہ مشہور تھے استاد کے سامنے مشہور تھے. یہ آپ معاذ اللہ فلموں میں سنایا دیکھا ہوگا اچانک دماغ آ گیا پاگل تھا ہوشیار ہو گیا. یہ تو آپ کو معلوم ہے اس سے بھی ایکٹنگ ہے لیکن یہ حقیقت ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوئی ہے الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں یہ رائٹر جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹر معاذ اللہ یہ انہیں سے چوری کر کے ایسی فلم بنا دیتے ہوئے اور ہوتا بھی ہے بناتے بھی ہے. تو کچھ اس میں سے لیا کچھ میں سے لیا کہانی بنا دی فلم بنا دی. وہ جو واہ کیا ڈائریکٹر ہے یار کیا ڈائریکٹر ہو تو نقل کرانے لگا نا کبھی اصل لوگوں کو پہچانو تم ہے نا خود کو پہچانو. تمہارا ہمارا جو مزاج ہے وہ زندہ قوموں سے ہے مردہ قوم نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو حضور نے پڑھا پلا پھر وہ دوسرے جب مدرسے میں گئے تو سب سے زیادہ ذہن نشین جس کا ذہن تھا وہ علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا. پھر وقت کا اتنا بڑا عالم اور فاضل حافظ ائمہ میں سے آپ کا نام شمار ہوتا ہے علامہ تفتدانی جن کی کتاب شرح عقائد پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اب نفس کے بارے میں علامہ تفتدانی نے کیا لکھا میں بھی بتاؤں گا لیکن نفس ہے کیا ذرا اس کو میں سمجھاتا ہوں. جسم کو روح چلاتی ہے نا. جسم کے اندر روح ہے تو ہم چل رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہیں روح دیکھ رہی ہے اگر نہیں آنکھ دیکھتی ہے. میں نے کہا اگر روح نکل گئی تو آنکھ تو رہتی ہے پھر دیکھتی کیوں نہیں؟ روح نکل گئی تو کان تو رہتے ہیں اپنی جگہ لیکن سنتے کیوں نہیں؟ لہٰذا یہ جسم نہیں دیکھتا یہ روح دیکھتی ہے. جسم نہیں سنتا یہ روح سنتی ہے. تو جسم کو روح چلاتا ہے اور جیسے روح نکل کے آدمی بے دم ہو جاتا ہے وہ خود سے نہیں جا سکتا اس کو 4 کھانوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو جسم کو روح چلاتی ہے اسی طرح روح کو نفس چلاتا ہے. نفس کیا ہے میں بتا رہا ہوں. روح کو نفس چلاتا ہے. جسم کو روح چلاتی ہے اور روح کو نفس چلاتا ہے. اب نفس ہے کیا شیطان کیا میں بتائیے 2 چیزیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. نفس ہے کیا؟ علامہ تفتدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شرح عقائد میں نفس روح کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ روح کا نام روح کا دوسرا نام نفس ہے. اور بڑے دیگر علماء نے جس میں علامہ ابن حجر اسقلانی بھی ہے بڑے بڑے اکابر علماء اکرام نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کیونکہ نفس کا ذکر قرآن پاک میں بھی میں نے بتایا سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے نفس تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے. تو نفس کا جانا بھی ضروری ہو گیا. تو نفس جو ہے کیا؟ تو علامہ تفتدانی کہتے ہیں شرح عقائد میں جسے نفس روح کو کہتے ہیں. روح کا دوسرا نام نفس ہے. لیکن جب یہی سوال حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف داتا گنج بخش لاہوری سے پوچھا گیا داتا صاحب سے پوچھا جہاں پر غریب نواز کو جو ہے فیض ملتا ہے
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. جو غریب نواز کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. تو وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المجوب میں تو آپ فرماتے جب آپ سے پوچھا گیا نفس کیا ہے تو آپ نے کہا کہ نفس کا نام روح نہیں ہے، نفس روح کو نہیں کہتے. پھر داتا صاحب بولتے اگر نفس کا نام روح ہے تو پھر انسان جو مجموعہ ہے فرماتے تم ہے کیا؟ بولے انسان بنتا کیسے ہے؟ تو بولے بدن اور روح جب مل جائے تو اس کو انسان کہتے ہیں. تو داتا صاحب کہتے ہیں اگر روح نکل جائے تب بھی اس کو انسانی تو کہا جا رہا ہے. اور تم کہتے ہیں کہ روح اور نفس کا دو چیز کا مجموعے کا نام انسان ہے. داتا صاحب کہتے ہیں نہیں، جب روح نکل جاتی ہے تو تم پھر بھی تمہیں بولے فلاں انسان کا انتقال ہوگا، اب بھی تمہیں انسان بولا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا پھر حضور آپ بتائیں کہ نفس کیا ہے؟ فرمان انسان تین چیز کا مجموعے کا نام ہے. بولے کیا؟ روح، بدن اور نفس. روح، بدن اور نفس، یہ تین چیزیں جب ہوتے ہیں اس کو انسان کہا جاتا ہے. اب یہ جو نفس ہے، نفس کو بالکل ختم کرنا نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا. اب آ جائے ریاضت مجاہدہ کے نام پر. نفس کو کیا کرنا؟ تربیت دینا ہے، اس کو قتل کرنا نہیں ہے، تربیت میں لانا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ نفس کی تربیت، کیونکہ نفس بھی تمہیں زیادہ تر برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب اس کی تربیت ہو جائے، نفس کی تربیت ہو جائے، کیونکہ نفس کو روح چلاتی ہے، روح کو بدن چلاتا ہے، اور یہ روح کا تعلق مالائے اعلیٰ سے ہے، رب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن میں ہم نے آدم کے اندر اپنی روح ڈالی ہے. تو روح رب کا ایک حکم ہے، رب کا ایک امر ہے. تو روح جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے روح پر ہوتی ہے، لیکن اسی روح پر نفس کا کنٹرول ہے. تو نفس کو ہمیں تربیت کرنا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا نہیں ہوتا. جب اس کی تربیت مکمل ہو جائے، کیونکہ زیادہ تر نفس تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے، اب جب اس کو سمجھائے، اس کی تربیت کرے، اس کو سدھار دے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مقام پر آ جاتا ہے. اب اس کی تربیت کیسا کرنا ہے؟ نفس کو ختم کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے. یہ سمجھے نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح، بزرگ عالم نے فرمایا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح. بچہ اگر چھوٹے رہنے پہلی بار اگر انگار کی طرف آئے تو ماں باپ اس کو کیا کرتے؟ دیکھتے نہیں چھوڑتے، ڈراتے اس کو. پہلی بار ڈراتے، پھر دوسرے دن وہ پھر آنے کی کوشش کرتا، دوسری بار ڈراتے، تو پہلی بار کا جو جذبہ تھا دوسرے دن کم ہو جاتا ہے، دوسرے دن اور ڈراؤ تو تیسرے دن اور کم ہو جاتا ہے، تیسرے دن پھر سے اس کو ڈراؤ تو پھر وہ چوتھے دن وہ انگار کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اس کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی جانے نہیں دے رہے. تو نفس کی تربیت کرنا ہوتا ہے، اس کو فیس طلب کرنا ہوتا ہے، اس کو تربیت کرنا ہوتا ہے. تو اس کو جب گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے تو پھر وہ سدھر جاتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب اس کی تربیت کے لیے بزرگان دین مجاہدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مجاہدہ. اب مجاہدہ کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجاہدے کے مختلف قسمیں ہیں. مجاہدہ یعنی محنت کرنا، نفس کو تربیت دینے کے مختلف قصے ہیں، اس کے الگ الگ گوشے ہیں. ارے میاں یہ بچہ اٹھا آ رہا جا رہا، نکان دو اس کو، جاؤ میاں جاؤ باہر جاؤ، آؤ نکو بولو، باہر ہی بیٹھو بولو. اب غور کرے یہ جو مجاہدہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب مجاہدہ کرنے سے بندے کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اب شیطان سے کیسے بچائیں؟ وہ پیر کی صحبت میں آ جائے. اب نفس سے کیسے وہ بھی پیر بتاتے ہیں. تو اب نفس جب کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر بندے کو نہ نماز میں سستی آتی، نہ عبادت میں سستی آتی، نہ نیکیوں میں، بلکہ ہر چیز میں اس کو ایک لطف، ایک مزہ آتا ہے. بغیر عبادت کے عبادت اس کی غذا ہو جاتی ہے، اس کی روح کی غذا ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس کی غذا ہو جاتی ہے. پھر
نہ اس کو سستی آتی ہے نہ کاہلی آتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اور وہی کام کرتا ہے جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب غور کریں، اب مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کے بارے میں 3 چیزیں جو ہے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں۔ یہ نفس کو تربیت دینے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے، جنگلوں میں جو ہمارے بزرگان بیٹھتے تھے، اور چلہ کشی کرے۔ کیا کرے؟ چلہ کشی کرے۔ چلہ کہتے ہیں 40 دن کو۔ کتنے دن؟ اب یہ اور بات ہے، بزرگان دن 40 دن کا ایک چلہ ہوتا تھا، لیکن 40 دن بھی ہوتا ہے، کوئی سالوں بھی بیٹھے ہیں بزرگان دن، کئی سال بھی بیٹھے ہیں، کوئی 15 سال، کوئی 100 سال بھی ایسے بھی بیٹھے ہیں۔ تو چلہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجاہدہ کی کم سے کم لمٹ کتنی ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کب تک مجاہدہ کرتے رہے نفس کو سدھارنے کے لیے، غور سے اس کی لمٹ کیا ہے، کب وہ مطمئن کے مقام میں آتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں آپ، مجاہدہ کی کم سے کم لمٹ 80 سال ہے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ 80 سال۔ ہاں، پھر آگے ہو رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر پیر کا کرم ہو تو پھر پل کا سالوں کا سفر پل میں ادا ہو جاتا ہے، پل میں اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن مجاہدہ تو کرنا پڑتا ہے، ہر ولی نے مجاہدہ کہ 40 دن کا چلہ۔ اب اتنا چلہ کون 40 دن تک؟ جب بزرگان 40 دن کے چلے میں بیٹھتے تھے تو 24 وہ ایک تو روزے سے رہتے تھے، بہت کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے۔ اب ایک بندہ دیکھے 40 دن تک تنہائی میں نہ کسی سے ملاقات کرے تو کتنی چیزوں کا اس کو فیض ملے گا، یعنی غیبت نہیں ہوگی، چغلخوری نہیں ہوگی، بدنگاہی نہیں ہوگی، تو اس کی آنکھوں پر، اس کی کانوں پر، اس کی زبان پر، اس کے جسم پر، اس کی روح پر اثر ہوگا۔ نفس جو ہے نا کنٹرول میں ہوتا رہے گا، نفس کی تربیت ہوتے رہے گی، اس کو رکاتے رہے گا۔ اب یہ بھی ایک مجاہدے کا طریقہ ہے کہ چلہ کشی کرے۔ دوسرا طریقہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود پر سختی کے ساتھ شریعت پہ عمل کرے، سختی کے ساتھ شریعت پہ عمل کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے، حضور کی اداؤں پر عمل کرے، ہر چیز میں حضور دین کا خیال رکھے، یہ بھی نفس کے ساتھ ایک مجاہدہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجاہدے کی 2 قسمیں تو آپ سمجھ گئے، لیکن ایک مجاہدے کی تیسری قسم بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ وہ جو سالوں تک چلہ کشی بیٹھتے ہیں ان سے بھی، تنہائی میں بھی جو کئی سال تک بیٹھ رہے اللہ کے بعد ان سے بھی اعلیٰ، جو سختی سے شریعت پہ عمل کرا ان سے بھی اعلیٰ۔ بولے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے اعلیٰ یہ ہے کہ بندہ خدمت خلق کرے، یعنی وہ عالم جو شریعت کا خود تو عالم تو پابندی ہوتا ہے، لیکن خود بھی برائی سے بچے اور لوگوں کو بھی بچائے، خود بھی نیکی پہ عمل کرے اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ وہ عالم اس مجاہدے پر ہے جو چلہ کرنے والا ہو یا شریعت کرنے والا، اس سے بڑا مرتبہ اس عالم کا ہوتا ہے۔ بولے محبت سے سوال۔ جیسا کہ آپ دیکھیے یہاں اعلیٰ حضرت نے بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ لوگ فتنے میں ہیں، لوگ کوئی بس بدعتیں پھیل رہی ہے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، عقیدے خراب ہو جا رہے ہیں، تو وہ عالم جنگل میں جو بزرگان دین بیٹھے تھے عبادت کرتے وہاں گئے، وہاں جا کر بولے تم لوگ تو یہاں بیٹھ کر اپنے نفس کی چلہ کشی کر رہے ہو، جنگل میں بیٹھ کر باہر آؤ، دیکھو لوگ جو ہے بگڑ ان کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے بدعمل ہو رہے ہیں، بدعت نئے نئے طریقے ان کے اندر آ رہی ہے۔ تو جنگل میں بیٹھنے والے بزرگان دین نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی ہمارے سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم دعا دیں گے بس آپ یہ کام کریں۔ پھر وہ عالم دین باہر آئے، مارکیٹ میں آ کر پھر لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ آپ دیکھیں یہ جو مجاہدہ ہے نا یہ بہت مضبوط مجاہدہ، بہت اونچا مجاہدہ ہے، اور یہی کام اعلیٰ حضرت نے کیا۔ آپ کا مجاہدہ دیکھیں، ریاضت مجاہدہ اعلیٰ حضرت کا، اور جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا روح کا تعلق رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اتنا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔
جتنا مجاہدہ ہوتا رہتا ہے اس کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے، اس کا روح بھی پاک ہوتا ہے، اس کی مزاج بھی پاک ہوتی ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، پھر اس کے اندر نرمی آتی ہے، شفقت آتی ہے، اللہ کی رضا والا کام کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ مجاہدہ تمہارے کو رب تک پہنچاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجاہدے کی تیسری قسم پر ایسے اعلیٰ مقام پر تھے، بریلی کے ایک سوداگر علاقے میں ایک جھوپڑی کے اندر بیٹھ کر جو آپ نے قوم کی خدمت کی ہے، بیٹھتے تو بریلی میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدہ کا اثر پوری دنیا پر رکھا تھا۔ آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھے سمجھے کہ بیٹھے تو بریلی شریف میں تھے لیکن امریکہ والے جس سے پوچھتے تھے وہ اعلیٰ حضرت تھے، ساؤتھ افریقہ والے جس سے پوچھتے تو سوال وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ ہندوستان کا پورا انڈیا تو چھوڑ دیا، پورا میں جو 29 اسٹیٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ عراق والے ہو، بغداد والے ہو، آپ دیکھیں ثبوت کے طور پر فتاوی افریقہ کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت، اس دور میں نہ فون تھا کچھ نہیں، بس خط کے ذریعے سوال جواب ہوتا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ میرے پاس بھی موجود ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں افریقہ کے مسلمانوں کی ایمان اور عقیدے کے بارے میں قرآن حدیث کے کیا مدلل دلائل دیے۔ ایک بولتے ہیں نا کہ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، کسی نے بزرگ نے ان سے خواب میں دے کر پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عالم نے کیا بس جو لوگوں کو جمع کر میں جو بھوکتے رہتا تھا، پکارتے رہتا تھا لوگوں کے سامنے، کہ اپنے آپ کو یہ عاجزی کی طور پر انہوں نے کہا میں پکارتے رہتا تھا، تو یہ جو ادا اللہ کو پسند آ گئے، اور لوگ سنے یا نہ سنے میں تو پکارتے رہتا تھا یہ مت کرو یہ مت کرو یہ کرو، تو نیکی کی دعوت یہ ادا پسند آ گئی، اور اللہ نے فرمایا بس اس ادا کی وجہ سے میں تیری بخشش کر رہا ہوں۔ لہذا مجاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمہارا دل پاک ہو، روح پاک ہو، ظاہر پاک ہو، باطن پاک ہو، تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ اب آسان طریقہ میں آپ کے لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ شریعت میں مضبوطی سے عمل کرتے ہیں۔ ہم بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں تو بیٹھ نہیں سکتے، حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ بزرگان دین تو سب کچھ چھوڑ کر کم سے کم 40 دن بیٹھتے تھے، میں تو 40 دن کیا بتاؤں، ہم کو تو میں نے یہ ایسے بچوں کو کہا کہ عصر سے مغرب کا ٹائم نہیں لگا سکتے، اگر تنہائی میں اگر بیٹھنا ہے عصر سے مغرب وہ بھی ہمارے سے نہیں ہوتا، فجر کے بعد بیٹھو 1 گھنٹے کے لیے وہ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا 40 دن کا چلا کریں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہاں یہ بھی زیادہ ذہن میں رکھے، ارے حضرت بول دی تو نہیں کر سکتے، مطلب اللہ فرماتا ہے تم میری راہ میں آ تو صحیح، میں آسان کر دیتا ہوں تمہارے واسطے۔ ہم کر سکتے، اللہ نے اختیار دیا تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جو نفس سے میں فیس طلب کرنے کے بارے میں آپ کو اکثر بتاتے رہتا ہوں، اپنی خواہشات اپنی نفس سے فیس طلب کرنے والے بنے، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا ہے، ذکر بھی کرنا ہمیں، اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ریاضت، مجاہدہ، نفس اور شیطان پر جو میں نے ڈیٹیل بات کی ہے، امید کرتا ہوں اللہ آپ کی بات کو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو اور آپ کو دونوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔